کبھی کبھی دل کی پکار انسان کو وہاں لے جاتی ہے جہاں دنیا کی کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی۔ یہ واقعہ ہے پولینڈ کی ایک خاتون کا جس نے چھپ چھپ کر قرآن پاک پڑھا، آنکھوں کے آنسو میں ایمان کے موتی ڈھونڈے اور آخرکار اپنے رب کو پا لیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شروع اس ذات کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ پولینڈ کی ایک نو مسلم خاتون محترم لیلا کہتی ہیں، میں نے خفیہ طور پر پولینڈ سے ایک قرآن کریم کا نسخہ منگوایا، نماز سیکھی اور چپکے چپکے روزہ رکھنا شروع کیا۔ دوسری طرف والدین کو خوش رکھنے کے لیے دکھاوے کے طور پر کبھی کبھار چرچ بھی چلی جاتی، لیکن صرف اللہ جانتا ہے کہ یہ سب کچھ میرے لیے کتنا تکلیف دہ تھا اور میں کس کرب میں مبتلا تھی۔ کہتی ہیں، میرے لیے قرآن پاک کا مطالعہ ایک مسرور کن تجربہ تھا۔ رات کو جب سب اپنے اپنے بستروں میں چلے جاتے، میں قرآن پاک کا مطالعہ شروع کر دیتی۔ میں قرآن پاک پڑھتی اور آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے اور میں منہ پر تکیہ رکھ کر روتی رہتی۔ یہ قرآن پاک کا اثر تھا۔ کہتی ہیں کہ مسلم حلقے سے میرے لیے مریم نام تجویز کیا گیا، مگر اس سے مجھے اپنے پرانے عقیدے کی یاد آتی تھی، اس لیے میں نے اس کے بجائے اپنے لیے لیلا کا نام منتخب کیا۔ عربی میں اس کا مطلب رات ہے، اور چونکہ یہ رات ہی کا وقت ہوتا تھا جب مجھے قرآن شریف پڑھنے کا موقع ملتا اور میں اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑاتی رہتی، اور جب اس نے سورہ فاتحہ کے ذریعے مجھے آگاہی اور ہدایت سے نوازا تھا۔ یہ فیصلہ کرنے میں کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے تقریباً 1 سال لگا۔ اسی دوران میں نے نماز ادا کرنا اور صحیح طور پر روزہ رکھنا سیکھا، مگر دل کے اندر ایک عجیب سکون تھا۔ ہر نیا دن میرے لیے خوشی اور اللہ کی قربت لے کر آتا۔ میں بہت خوش تھی اور شکر گزار تھی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے علم سے نوازا تھا، لیکن ساتھ ساتھ زندگی اتنی آسان بھی نہ رہی تھی، لہٰذا اندرونی طور پر میں پرسکون تھی، مگر باہر کی دنیا کی زندگی کو برقرار رکھنے کے لیے سخت جدوجہد کرنی پڑی۔ تقریباً 2 سال کا عرصہ رہا ہوگا جب میں مکمل طور پر مسلمان ہو چکی تھی اور اہل خاندان اور میرے درمیان بیگانگی کے پردے حائل ہو گئے تھے۔ گو میں اب بھی ان سے محبت کرتی تھی۔ میں جانتی تھی جو ہی ان کے کانوں میں میرے ایمان لانے کی بنک پڑے گی مجھے گھر سے نکال دیا جائے گا، مگر میں منتظر تھی اس کی کہ جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے میرے لیے غیب میں چھپا رکھا تھا۔ کرسمس کا موقع آیا تو میں نے گھر والوں کو اپنے ایمان لانے کے بارے میں بتا دیا۔ مجھے اندازہ تھا کہ اس سے وہ بہت دکھی ہوں گے۔ مجھے یہ بھی خیال آیا کہ یہ ان کی خوشی کا دن تھا، مجھے مزید انتظار کر لینا چاہیے تھا، مگر اللہ تعالیٰ کی یہی مرضی تھی کہ میں مزید انتظار نہ کروں۔ میں زیادہ دیر تک تاریکی سے سمجھوتا نہ کر سکی اور نہ ہی فضولیات سے بری اس محفل میں ٹھہر پائی۔ توقع کے مطابق مجھے فوراً گھر سے نکال دیا گیا۔ میں نے اپنا بیگ لیا اور رہنے کے لیے ایک جگہ تلاش کر لی۔ دل اس خیال سے پریشان ہو رہا تھا کہ گھر والے چھوٹ گئے، مگر جلد ہی دل سکون سے معمور ہو گیا کہ میں نے اپنے رب کو پا لیا تھا۔ والد کے علاوہ تمام افراد نے مجھ سے منہ پھیر لیا، صرف انہوں نے ہی کہا کہ آزادی سے اپنا راستہ منتخب کر سکتی ہوں۔ وہ اب بھی مجھ پر شفیق تھے اور اس مشکل وقت میں اخلاقی و جذباتی لحاظ سے دلجوئی کرتے رہے۔ وہ مسلمان تو نہیں تھے، مگر انہوں نے مجھے یقین دلایا کہ میں بدستور ان کی بیٹی ہوں اور باپ کی حیثیت سے وہ مجھے اب بھی چاہتے ہیں۔ تب سے میں الگ رہ رہی ہوں اور زندگی کے ہر دن کے لیے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہی ہوں جس نے مجھے سب سے قیمتی چیز ایمان و قرآن سے نوازا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس وقت مجھ پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دیے جب میرے گھر والوں نے مجھ پر اپنے دروازے بند کر دیے تھے۔ میری دعا ہے کہ ایمان کی یہ روشنی ان سب لوگوں تک پہنچے جو اب بھی ان تاریکیوں میں بھٹک رہے ہیں جن میں کبھی میں بھی ان کی ہمسر تھی۔ ناظرین، یہ ایک نو مسلم بہن کا ایمان افروز واقعہ ہے۔ قرآن کا نور کیسے اندھیروں کو چیر کر دلوں کو بدل دیتا ہے، یہ اس کی زندہ مثال ہے۔ دوستو، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کامنٹ میں ضرور بتائیں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید ایسے ایمان افروز واقعات آپ تک پہنچ پائیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اس نور سے منور فرمائے۔